بات کریں گے پہانے میں خون آنے کی کہ کیا کیا وجوہات ہیں۔ جب بھی کسی کو پہانے میں خون آتا ہے تو اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے کامن جو وجہ ہے وہ ہے بواسیر۔ پھر بواسیر کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ اس کے علاوہ پولپ اس طرح کا گوشت ہوتا ہے، لیکن یہ خطرناک کینسر کی طرح نہیں ہوتا، اضافی گوشت ہوتا ہے بڑی آنت میں، اس کی وجہ سے بھی خون آتا ہے۔ کسی کو اگر زخم بن جائے، زخم پھر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے SRUS سولیٹری ریکٹل ألسر سنڈروم، یہ ایک سنگل زخم ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ واش روم میں بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور بہت زور لگاتے ہیں، تو ان کو پھر یہ ہو جاتے ہیں SRUS۔ اس کے علاوہ انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز ہوتا ہے جس میں السریٹیو کولائٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں بھی بہت زیادہ زخم ہوتے ہیں اور پہانے میں خون آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور انفیکشس کولائٹس، کسی کو انفیکشن ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آنتوں میں زخم بن جاتے ہیں، تو اس سے بھی پہانے میں بہت زیادہ خون آتے ہیں۔ اور کینسر، بڑی آنت کا کینسر جو ہوتا ہے اگر خدا نخواستہ کسی کو، تو اس سے بھی پہانے میں خون آتا ہے۔ ان ساری علامات کی ہسٹری لیتے ہیں اور پھر اس کا معائنہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کچھ ٹیسٹ اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کریں تاکہ آپ کی بھی پہانے میں خون آنے کی وجہ معلوم ہو جائے۔ تو جب وجہ معلوم ہو جاتی، علاج بالکل سمپل ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ صحیح ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تاکہ آپ کی وجہ معلوم ہو جائے۔ اگر آپ کی پولپ کا مسئلہ ہے، ایک سمپل 1 منٹ میں ہم کیمرے کے ذریعے وہ ہٹا دیتے ہیں، ساری عمر کے لیے آپ کو نجات مل جائے گی۔ خدا نخواستہ اگر آپ کو SRUS ہے تو اس کا علاج تو پرہیز ہے، ہم آپ کو پرہیز اور کچھ ہدایات دیں گے، کسی بھی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا SRUS ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز السریٹیو کولائٹس ہے، اس کے لیے ہم مریض کو ایک گولی دیتے ہیں جو کہ مریض نے لینی ہوتی ہے، اور پھر اس کا انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر آتے ہیں بواسیر۔ تو بواسیر کے مختلف گریڈز ہوتے ہیں، اگر یہ انیشل سٹیج پہ ڈائگنوز ہو جائے تو یہ بغیر دوائی کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا ایڈوانس ہو جائے پھر ہم لیزر کرتے ہیں، لیزر کے ذریعے، اور اگر خدا نخواستہ اینڈ سٹیج پہ چلا جائے تو پھر مریض کو آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر اس طرح کے علامات ہو، کوشش کریں کہ آپ بروقت اس کی تشخیص کریں۔ ان ساری چیزوں کے لیے میں آپ کو کچھ روک تھام کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ آپ ان چیزوں سے خود کو بچا کیسے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں، دن میں کم از کم 12 گلاس آپ پانی پئیں۔ اس کے علاوہ آپ سبزیوں کا استعمال، جو گرین سبزیاں اور سیلڈز ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ کھائیں۔ پھل کوشش کریں کھائیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا چھلکا نہ ہٹائیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ جو چاول وغیرہ، رائس اور میٹ وغیرہ، ان کا استعمال کم کریں۔ اگر کرنا بھی ہے تو کوشش کریں کہ اس کے ساتھ سیلڈ آپ ضرور یوز کریں۔ اپنے پیٹ کو سخت نہ رکھیں، قبض، اس کو کوشش کریں، قبض کا آپ نے علاج کرنا ہے، کیونکہ اگر قبض آپ کا ہوگا تو آپ کو یہ سارے علامات ہوں گے۔ تو ان چیزوں پہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ، اور صحیح کھانا کھائیں گے، تھوڑا ہلکا پھلکا ورزش کریں گے، کیونکہ اگر آپ ورزش کریں گے تو آپ کی آنتیں حرکت کریں گی۔ جب آپ کی آنتیں حرکت کریں گی تو آپ کو قبض نہیں ہوگا، قبض نہیں ہوگا تو نہ آپ کو بواسیر ہوگا، نہ آپ کا السر بنے گا۔